نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 12واں پارہ سورۃ ہود، آیت نمبر 110 سے 119۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف، تو سو اختلاف کیا گیا فیہ، اس میں، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمات، ایک بات، سبقت، جو پہلے ہو چکی، من ربک، تیرے پروردگار سے، لقضی، تو فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، وانہم، بے شک وہ، لفی شک مریب، منہ، شک میں ہے، البتہ وہ شک میں ہے، منہ، مریب، بہت زیادہ شک میں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا، جب بھی وقت، کُلًّا، جب بھی، لما، جب، یوفینہم، کہ جب وہ وقت آیا کہ اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، اعمالہم، ان کے اعمال کا، انہ، کہ بے شک وہ، بما، اس کے ساتھ جو یعملون، عمل کرتے ہیں، خبیر، باخبر ہے، بے شک۔ فاستقم، تو بس سیدھا رکھو، کما، جیسا کہ امرتا، حکم کیا گیا ہے تجھے، ومن، اور جنہوں نے، تابہ، توبہ کی، معک، آپ کے ساتھ، ولا، اور نہ، تطغوا، اور نہ حد سے تجاوز کیا، انہ، بے شک وہ، بما، اس کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ولا، اور نہ، ترکنوا، اور نہ تم مائل ہو جاؤ، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، کہ جنہوں ظلم کرتے ہیں، فتمسکم النار، بس تم کو آگ چھوئے گی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، دوست، ثم، پھر، لا تنصرون، پھر تمہیں مدد نہ مل سکے گی۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، طرف النہار، دونوں طرفوں میں، یعنی وزلفاً، اور کچھ حصہ، من اللیل، رات سے، انا، بے شک، حسناتی، نیکیاں، یذہبن، دور کر دیتی ہیں، سیئات، گناہوں کو، ذالک، یہ، ذکرہ، نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، واصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یضیع، ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر۔ فلولا، پس کیوں نہ، کانا، ہوئے، من القرون، امتوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو، صاحب خیر، بقیتاً، کہ منع کرنے والے، ینہون، عن الفساد، فساد سے، فی الارض، زمین میں، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے ہیں، ممن، جن کو، انجینا، ہم نے بچا لیا، منہم، ان میں سے، واتبع، اور پیچھے لگے رہے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، ما اترفوا، اس چیز کے جس میں وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، فیہ، جس میں، وقانوا، اور وہ تھے، مجرمین، گناہ گار۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ربک، تیرا پروردگار، لیہلک، کہ ہلاک کر دے، قری، بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، واہلھا، اور وہاں کے رہنے والے، مصلحون، نیکوکار ہوں۔ ولو شاء، اور اگر چاہے، ربک، تیرا پروردگار، لجعل، تو کر دیتا، الناس، لوگوں کو، امۃ، امت، واحدۃ، ایک ہی، ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، اختلاف کرنے والے، الا، مگر، من رحمہ، جس پر رحم کرے، ربک، تیرا پروردگار، ولذالک، اور اسی لیے، خلقہم، پیدا کیا ان کو، وتمت، اور پورا ہوا، کلمات، بات، قول، ربک، تیرے پروردگار کا، لأملأن، کہ البتہ میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنۃ، جنوں سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ فرمایا، بلا شبہ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں انہوں نے اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، تو لوگ اس کے بارے میں دو جماعتوں میں بٹ گئے، کچھ لوگ اس پر ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اس میں موجود احکام پر عمل کیا، اور کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے سلسلے میں بھی کفار کا رویہ دیکھ کر آپ کبیدہ خاطر نہ ہو۔ اگر پہلے سے اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن تک کے لیے ان کو عذاب سے مؤخر کر دیا گیا، تو فوراً ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔
حقیقت یہ ہے کہ کفار قرآن کریم کے بارے میں بہت ہی گہرے شک میں ہیں۔ فرمایا بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو آپ کا رب انہیں ان کے اعمال یقیناً پورے دے گا، بے شک وہ اس سے جو وہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگلی اور پچھلی تمام امتوں کو جمع کرے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اگر اچھا عمل ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا عمل ہوگا تو برا بدلہ دے گا۔ ان کا کوئی عمل بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا۔ آیت کے اس حصے میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ اور برا عمل کرنے والوں کے لیے جہنم کی دھمکی ہے۔ فرمایا پس آپ ثابت قدم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دوسرے طغیان یعنی حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور فتح کردار کے لیے بہت ہی ضروری ہے، حتیٰ کہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا سے مراد یعنی ظلم اور زیادتی، اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز کرنا، عبادتوں میں غلو کرنا اور گناہوں کا ارتکاب، سب کا حکم یہی ہے کہ حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ سیدنا عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ میرے باپ ابو طالب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تیرے بھائی کے بیٹے نے ہماری مجلسوں اور کعبے میں ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، لہٰذا وہ ہمیں جو دعوت دیتا ہے اس سے روک لو۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے یعنی مجھ سے کہا، اے عقیل جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ۔ اب میں وہاں سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی میں ظہر کے وقت لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، تیرے ان چچا زاد بھائیوں کا خیال ہے کہ آپ انہیں ان کی مجلسوں اور ان کی عبادت گاہوں میں تکلیف پہنچاتے ہیں، لہٰذا آپ اس کام سے رک جائیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فرمایا، اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ قریش نے کہا، ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تمہیں یہ دعوت دینے سے رک جاؤں، اس کا تو مجھے اختیار ہی نہیں، خواہ تم میرے لیے سورج کا ایک شعلہ روشن کر دو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دو ٹوک اعلان پر ابو طالب قریش مکہ سے کہنے لگے، ہم اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ فرمایا اور ان لوگوں کی طرف آپ مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ استغفار کے تمہیں بھی آگ لپٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، اور پھر تمہیں مدد بھی نہ دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو، اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو، اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ یہاں پر رک کر تھوڑا سا ہم اپنے بارے میں دیکھیں اور سوچیں اپنے اعمال کو کہ کہیں ہم بھی تو ان کی پیروی میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہاں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ کر رہے ہیں تو تم بھی برابر کے ان میں شریک ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ اس کی گنتی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو یہ کام کرتے ہوئے۔ اگر ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں تو پھر سمجھیں کہ یہ ہم نے ابھی پڑھ لی ہے بات، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے، انہیں یہ لگے کہ شاید ہم بھی ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو پسند کیا کرتے ہیں ہمارے، تو ہاں یہ ہے کہ باقاعدہ ان پر عمل کیا جاتا ہے اور قدم قدم جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، یہ دیکھے اور سوچے بغیر آیا اس کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمایا، اور دین کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے شروع اور آخر میں رات کے آخری پہر میں نماز پڑھا کریں۔ ممکن ہے یہ آیتیں پنجگانہ نمازوں سے پہلے نازل ہوئی ہوں، جب طلوع شمس اور غروب شمس سے قبل صرف 2 نمازیں واجب تھیں،
قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر واجب تھا۔ اس کے بعد عام مسلمانوں سے قیام اللیل کا وجوب ساقط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب باقی رہا، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور نیکیوں میں نماز کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، اس لیے یہ یقیناً برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا آفتاب کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو نماز کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں اللہ کو نہیں یاد کرتا مگر تھوڑا۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ نماز کو پہلے وقت میں جو ادا کرنا ہے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور یقین کریں کہ جب آپ پہلے وقت میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس نماز کا لطف بھی آئے گا، اس کا فائدہ بھی ملے گا، اس لیے کہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، تو بندہ سہولت سے آرام سے نماز پڑھتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے، یہاں پر تو مثال جو ہے وہ منافق کی دی گئی ہے کہ وہ آخری وقت میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر بھی نہیں اس میں کرتا اور 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ ٹھونگے کہا گیا جیسے سجدہ کیا جاتا ہے جلدی جلدی میں، پوری طرح اوپر ہو کر بیٹھا نہیں جاتا اور دوبارہ اگلا سجدہ جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے، تو اس کو ٹھونگے مارنا کہا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جیسے ہی اذان ہو آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کا لطف ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ذہن بالکل فری ہوتا ہے، پتہ کہ ابھی اذان ہوئی، ابھی بہت ٹائم باقی ہے، تو آرام سے سہولت سے انسان جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور کبھی کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری وہ نماز کس طرح کی ہوتی ہے، اور یہ نماز کا طریقہ منافق کا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رہے کس چیز سے، آمین ثم آمین۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں اگر ناکامی ہو جائے تو اس کا کفارہ نماز کرتی ہے، روزہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نیک بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا کرتا ہے۔ یعنی یہ بات تو اکثر سنی گئی ہوگی اور کہا بھی گیا ہوگا کہ شوہر آپ کا ایسا ہے تو تم صبر کرو، بیٹی سے، بہن سے یہ اکثر کہہ دیا جاتا ہے تم صبر کرو، شوہر ایسا ہے۔ تو یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیوی بھی آزمائش ہوتی ہے شوہر کے لیے۔ شوہر اگر آزمائش ہے بیوی کے لیے تو بیوی بھی آزمائش ہوتی ہے شوہر کے لیے، اور یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کے نزدیک ترین رشتے ہیں، اور اس کو آزمائش بتایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ نہانا اس کے میل کو باقی رہنے دے گا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا نہانا تو اس کے میل کو ذرا سا بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، یہاں تک کہ کوئی کبیرہ گناہ اس میں نہ کیا گیا ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو فرض نماز کا وقت پا لے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھے اور اس کے رکوع اور سجود اچھی طرح ادا کرے تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور جب تک کہ وہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے، یعنی بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہر زمانے میں جاری رہتا ہے۔ فرمایا، اور صبر کیجئے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر ان امتوں میں سے جو آپ سے پہلے تھیں کچھ بچی کچی بلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ جن میں عیش و آرام دیا گیا تھا اور وہ مجرم تھے۔ یعنی جب کسی قوم کے اصحاب کو عقل اور خود نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے شرک کی وجہ سے اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی قوم میں تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ اس کے اصحاب عقل و خود لوگوں کو بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بند کر دیں۔
فرمایا تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، اس حال میں کس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر جس پر آپ کا رب رحم کرے۔ اس نے انہیں اس لیے پیدا کیا اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔